السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کافی سارے لوگوں کی کنفیوژن تھی کہ شاید عامر بھائی نہیں آئیں گے، اور مجھے باقاعدہ کچھ لوگوں نے فون کیا کہ صرف وہ شو کے لیے اندر بول رہے ہیں اور ایسا ہوگا نہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا اپنے سارے کام چھوڑ کر، اور کوئی ایپیسوڈ بنانے نہیں جا رہے. عامر بھائی ہمارے ساتھ جو جوائن کیا انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ کوئی ٹی وی شو بنے گا یا کوئی ایڈونچر ریالٹی شو بنے گا. اس وقت دبئی ایئرپورٹ پہ ہم لوگ موجود ہیں، اور جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر میں عامر بھائی سے میں آپ کو ملوانے والا ہوں. اور میں بہت خوش ہوں، اور میرے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ عامر بھائی ہمارے ساتھ اس طرح جا رہے ہیں، اور اس طرح اپنا شو چھوڑ کے جانا، اپنی چیزیں چھوڑ کے جانا. میں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ٹرانسمیشن زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہم جب تھوڑی دیر میں عامر بھائی صاحب کو ملوائیں تو آپ سب کی سپورٹ ہمیں اس لیے چاہیے، آپ کی دعائیں چاہیے کہ ہم شیور نہیں ہیں کہ ہم اس جگہ پہنچ سکیں گے جہاں جانا چاہیے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو عامر بھائی زیادہ اچھی طرح بتا سکتے ہیں ٹیکنیکلی، لیکن میں سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جتنی ٹرانسمیشن آپ شیئر کرتے جائیں گے اتنی آپ کی کنٹریبیوشن ہے. کیونکہ یہ جو ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، اس ٹرانسمیشن میں جو ایڈس چلتے ہیں اس کی جو بھی کنٹریبیوشن ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. $200-300 بنتے ہیں ایک ٹرانسمیشن میں، لیکن وہ ساری کی ساری ہم استعمال کریں گے اپنی اس ٹرپ میں، اپنی اس پوری جرنی میں. تو جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے پاتے، جو لوگ چیریٹی نہیں دے پاتے اور کہتے ہیں ہم ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. تو آئیے ان تمام لوگوں کے منہ پر ایک تماچا پڑنے والا ہے جو کہہ رہے تھے کہ عامر لیاقت نہیں جائیں گے. وقار زکا آپ پروسیڈ کریں، آپ تو جا سکتے ہیں. وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے اے سی کے روم سے باہر نہیں آئیں گے. تو میرے دوستو، میں ملوا رہا ہوں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب سے. سر کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا عامر بھائی، پہلے تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے بارے میں کہہ رہے تھے نہیں آئیں گے، کیوں ایسی آپ کے بارے میں سوچتی ہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ کافی ایڈونچرس ہے. میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور سر کاٹے جا رہے ہیں، لاشیں وہاں پر کٹی ادھڑی ہوئی ہیں. تو لوگوں کا خیال اور غالب امکان بھی یہی تھا کہ یہ بڑا خوفناک علاقہ ہے، وار زون بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر بڑا کاری وار ہے ان کا، یعنی روہنگیا مسلمانوں پر جو بدھ مت کے پیروکار ہیں. تو اس وجہ سے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ عام جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر یہ جا سکیں. لیکن چونکہ میں آپ سے پہلے مل چکا تھا اور آپ نے وہاں کے حالات بھی مجھے بتائے تھے، تو ظاہر زندگی ایک نہ ایک دن تو ختم ہونی ہے وہاں. جی بالکل سر. اور مجھے بس اپنی فکر اتنی نہیں ہوتی، آپ کی اس لحاظ سے بھی ہوتی ہے کہ آپ نے بھی اور بہت ساری خوشیاں زندگی کی نہیں دیکھی ہیں سر. لیکن یہ کہ ایک نہ ایک دن جان تو دینی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہی دینی ہے. تو اگر اس راستے میں آ جائے کہ ہم لوگوں کی مدد کرتے ہوئے تھوڑا بہت بھی جو ہمارے بس میں ہے وہ خدمت کرتے ہوئے اگر ہماری جان چلی جائے اور جان جانے آفری کے سپرد کر دیں، تو اس سے بہتر ہمارے لیے کوئی راہ نہیں ہو سکتی. تو اب ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے. یہاں سے ہم ظاہر ہے کہ تھائی لینڈ جائیں گے، وہاں ہم ٹرانزٹ ہے، اس کے بعد ینگون کے بعد کا جو سفر ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور وہ اراکان صوبے کی طرف جاتا ہے جہاں روہنگیا یا روہنجیا مسلمان ہیں. چونکہ مصری میں گاف کا فرق آ جاتا ہے، تو جو مصری لہجہ اس میں روہنگیا کہتے ہیں، اور جو عربی لہجہ اس میں روہنجیا کہتے ہیں. تو دونوں باتیں درست ہیں. تو یہ وہ مسلمان ہیں جو بنیادی طور پر بنگالی ہیں، اور ان کے پاس نہ شہریت ہے، نہ ان کے پاس، ان کو ٹیمپریری ریزیڈنس سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے تاکہ، اور پرماننٹ نہیں دیتے. اچھا ٹیمپریری بھی نہیں ہے؟ میں جب گیا تھا نا عامر بھائی جی، تو ان کے پاس ٹیمپریری سرٹیفکیٹ، وہ یہ کہہ رہے تھے بھائی کچھ تو دے دو ہمیں، کچھ تو دے دو، ہم ٹریول ہی کر لیں، ٹریول ڈاکیومنٹ دے دو تاکہ ہم بھاگ جائیں. کیونکہ ابھی جو کشتیوں سے جا رہے ہیں ان کا مسئلہ یہ کہہ رہے ہیں بھائی اب جیسے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جو چیریٹی آئے یا جو بھی ہمارے پاس لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں ان سے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں پہلے پتہ تو چل جائے، ہم انہیں فلائی کرا بھی سکتے ہیں، ورنہ پیسے لے کے کریں گے کیا، ہے نا؟ صحیح. اچھا تھوڑا سا میں لوگوں کو ایک چیز کلیئر کرتا ہوں. یہ کافی سارے لوگوں کا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یار یہ ٹریول جو کر رہے ہیں یہ تو پہلے سے ہی ہوں گے. ہم جی بالکل بزنس میں اور فرسٹ کلاس میں ٹریول کرتے رہے ہیں، عامر بھائی بھی، میں بھی، لیکن ہم نے سب سے پہلے اپنے خرچے کٹ ڈاؤن کیے ہیں تاکہ ہم وہاں جا کے لوگوں کی امداد کر سکیں، تاکہ ہم وہاں جا کے لوگوں کی مدد کر سکیں. اور ہمارا مقصد دیکھیں پھر وہی ہے، وہاں انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے میرے دوستو جہاں پہ ہم جانے والے ہیں. تو جتنی زیادہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ جتنا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اگر کوئی بھی اگر ینگون جانا ہے نا وہ بہت بچوں والا کام ہے، بہت آسان کام ہے. ہم یہاں سے بینکاک سے ینگون، اور ینگون کی امیگریشن پہ ہو سکتا ہے ہم کلیئر نہ ہو سکیں. یہاں پر ایک چھوٹا سا ہم بریک لے رہے ہیں 10 سیکنڈ کا. جب واپس آتے ہیں تو اس کے بعد ہم عامر بھائی سے پوچھیں گے کہ ان کی معلومات مجھ سے بہت زیادہ ہے، جہاں تک بات کرتے ہیں پولیٹیکل کی، جہاں تک اکنامیکل بات کرتے ہیں، جہاں تک بات ہوتی ہے حکومتی لحاظ سے، تو وہ بات یہ بتائیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. اچھا عامر بھائی سے میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ ہم بول ٹی وی کے اوپر بھی جانا ہے. عامر بھائی تھوڑا سا جو آپ پولیٹیکل بتا رہے تھے اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں کہ کیوں اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور بدھسٹ قوم اتنی پیسفل ہو کے ایسا کیوں کر رہی ہوگی، یا کیا چکر کیا ہے اس کا؟ یہ دیکھیے ان کا ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ 786 گھروں کے باہر لکھتے ہیں
اور 786 کا انہوں نے جو مفرد عدد نکالا ہے اس کو نکال کر وہ پہلے 2 اور پھر 1 یعنی 21، وہ سمجھتے ہیں کہ 21ویں صدی میں مسلمانوں کی تعداد اتنی بڑھ جائے گی کہ یہ روہنگیا مسلمان جو ہیں وہ راخائن پر بھاری ہو جائیں گے، اور اگر وہ بھاری ہو جائیں گے تو ان کی آبادی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اچھا، چونکہ ہمارے ہاں ہمارے مذہب میں 1 سے زائد شادیوں کی رعایت ہے، حکم نہیں ہے، رعایت ہے، تو اس رعایت کی بنیاد پر وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو شادیاں بھی کر سکتے ہیں، بچے بھی زیادہ پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے ان کو ایک تو وہاں 2 سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ ہمارے چونکہ اسلامی اصولوں کے برخلاف ہے۔ اصول سے مراد یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ وہ کثرت دیکھنا چاہتے ہیں امت کی، تو مگر امت کی اچھی کثرت دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ ظلم کر رہے ہیں ان کے بچوں کو مار کے، تاکہ ان کی، یہ ایکچولی جینوسائیڈ ہے، جینوسائیڈ کہتے ہیں نسل کشی کو، ان کی نسل ختم کر دی جائے۔ یہ خوف کا شکار ہیں جو بدھ مت کے پیروکار ہیں، اور حالانکہ جو بدھ مذہب ہے اس میں جو ودھارتھ یعنی گوتم بدھ تھے، انہوں نے تو سوائے امن اور سکون کے اور ایک دوسرے سے پیار محبت کے کوئی درس دیا ہی نہیں ہے، تو یہ در حقیقت ان کی تعلیمات کے برخلاف ہے۔ لیکن اس وقت ظلم ہو رہا ہے وہاں روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ، اور جو بڑا ظلم ان کے ساتھ ہے وہ یہ کہ بنگلہ دیش ان کو داخل نہیں ہونے دے رہا، حالانکہ بنگلہ دیش کو اپنی سرحد کھول دینی چاہیے اور ان کو وہاں خوش آمدید کہنا چاہیے۔ ہمارا جانے کا مقصد وہاں پر مدد کرنا ہے، امداد کرنا ہے، اور چونکہ بول نے کال سینٹر اپنا بنا دیا ہے، کال سینٹر پر مدد آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ ہم پھر جائیں گے، ہم دوبارہ جائیں، ہم ابھی تو ہم دیکھنے جا رہے ہیں، ہم اندر تک جائیں گے، اس کے بعد ہم یہ جو بول پر کال سینٹر کے ذریعے جو مدد ہوگی وہ مدد بھی ہم لے کر جائیں گے وہاں پر، اور آپ کے جو رقومات ہیں وہ وہاں پہنچیں گی، جو بھی ہم ابھی تو ہم اجناس نہیں لے جا سکتے، ضروریات زندگی کا سامان نہیں لے جا سکتے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں اور ابھی ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم جا بھی پائیں گے وہاں نہیں جا پائیں گے، ابھی تو سفر شروع ہوا ہے اور حالات بڑے سنگین ہیں۔ تو اور دوسری چیز اور دوسری چیز یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ شور اس لیے نہیں ہے کہ میں پہلے وہاں جس طرح مجھے پکڑ لیا تھا تو ہو سکتا ہے نہ گھس سکیں، اور امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو پھر کلیئر کر رہا ہوں، ہم کسی کے بارے میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہے، لیکن کوئی بھی انسان اگر یہ کہتا ہے کہ میں جنگون میں ہوں اور یا میں بالکل قریب پہنچ گیا ہوں آگے، جنگون جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بچوں والی بات ہے، وہاں تو میں بھی جا کر کسی بھی ایسے علاقے میں جہاں سلم ہے، جہاں پر بہت ہی غریب لوگ رہتے ہیں، وہاں سے ویڈیو بنا دوں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک صرف ٹرپ جو ہے برما کے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ایک یادگار، اور میرے لیے بہت یادگار ٹرپ ہوگی کہ عامر بھائی کے ساتھ مجھے جانے کا موقع مل رہا ہے، سفر کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو یہ ایک ٹریول لاگ بھی میرے لیے ایک زبردست قسم کا بننے والا ہے، کیونکہ عامر بھائی اور ہم نے جو ہے جس طرح یہ آئے ہیں، پروگرام چھوڑ دینا بہت مطلب میرے لیے بڑی، مجھے بڑی لگ رہا تھا، لوگوں نے بولا نہیں آئیں گے بھائی، ایسی باتیں ہیں، نہیں بس ابھی ہم روانہ ہوتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر وہاں سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ اور وہاں انٹرنیٹ نہیں ہے، ایک بات ہم کلیئر کر دیں، وہاں انٹرنیٹ نہیں ہے، اگر ہم بہت دیر تک آپ سے رابطہ نہ کر سکیں تو انٹرنیٹ نہیں ہے، اگر کوئی بھی بندہ ینگون میں جا کے کوئی تصویریں اپلوڈ کر دے اور بولے میں روہنگیا کے پاس، اور روہنگیا بھائی جگہ نہیں ہے، یہ سیکھ لو، بعض ٹی وی چینل کے لوگ وہاں پہنچ کے کہہ رہے ہیں روہنگیا ایک ذات ہے بھائی، روہنگیا جو ہے جیسے مہاجر ہے نا، اس طرح پنجابی، پختون، بلوچ، مہاجر ایک ذات ہے، اور روہنگیا مطلب ایک ٹی وی چینل کے ڈائریکٹر نے ویڈیو پوسٹ کی، ہمارا اینکر وہاں پہنچا ہوا ہے اور روہنگیا میں وہ پہنچ گیا، تو بیٹا روہنگیا کوئی جگہ نہیں ہے، روہنگیا ذات کا نام ہے، سٹوے منگڈوو علاقے، سیکھ لیں، ہم ملک کا نام بدنام نہ کریں الٹی بات کر کے، بالکل ہی غلط بات پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں انٹرنیٹ نہیں ہے، وہاں پر موبائل کی سروس موجود نہیں ہے، اور اگر کوئی وہاں سے ڈال رہا ہے نا کہ میں یہاں پر پہنچا ہوا ہوں، میرے بھائی وہاں تو انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ نہیں ہے، یا تو یہ ڈالو کہ میں وہاں گیا تھا، اب میں واپس ایسی جگہ آ گیا ہوں ینگون میں جہاں انٹرنیٹ موجود ہے، تو تھوڑا ملک کی عزت کا خیال کریں۔ ہم لوگ بول ٹی وی کے اوپر کیونکہ عامر بھائی کو جانا ہے لائیو، تو انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں دوبارہ آپ کے ساتھ آتے ہیں اور دوبارہ آپ کے ساتھ ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں۔